اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کون ہے تمہارے لیے الہی کہ بچا سکے من دوننا ہمارے سوا، لا یستطیعون نصر انفسہم ولہم منا یصحبون، اور نہیں استطاعت رکھتے وہ مدد کی اپنے خود کی، اور نہ ہی اللہ پاک ان کو رقیب رکھیں گے اور نہ ہی ہم انہیں رقیب رکھیں گے۔ اللہ پاک یہاں سے اللہ پاک ان آیتوں میں شرک کے ریلیٹڈ تنبیہ کر رہا ہے کہ یہ جو معبود تم نے بنا رکھے ہیں وہ کیا تم کو کسی چیز سے بچا سکتے ہیں؟ وہ تو اتنی بھی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ اپنی مدد آپ کر سکے، اور اللہ ایسوں کو اپنا رفیق نہیں بناتا۔ بل متعنا ہؤلاء آباؤہم حتی طال علیہم العمر، بلکہ متعنا ہم نے ان کو متاع دیا، عیش و عشرت دی، ہؤلاء ان سب کو، آباؤہم اور ان کے آبا و اجداد کو، حتی طال علیہم العمر حتیٰ کہ طویل ہو گئی ان کی عمریں۔ اللہ پاک نے کافروں کو اور ان کے آبا و اجداد کو اتنی زیادہ عیش و عشرت، ترقیاں اور طویل عمریں دی کہ وہ اپنے پیدا کرنے والوں کو بھول گئے، اور ان کو ایسا لگا کہ یہ سب جو کچھ ہے ان کا اپنا کیا دھرا ہے، وہی سب کرنے والے ہیں اس سب میں، اور کوئی اللہ بیٹھا ہوا ہی نہیں ہے۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو کر دیتے ہیں تنگ، تمام ان کے اطراف سے ہم زمین کو گھٹا دیتے ہیں، ان کے اطراف سے، ان کے کناروں سے۔ افہم الغالبون، اور وہ غالب نہیں آنے والے۔ کہ اللہ پاک کیا کرتا ہے کہ ان کی پکڑ اس طریقے سے کرتا ہے کہ ان کے لیے تمام طرف سے زمینوں کو گھٹا دیتا ہے۔ اس سے مراد جیسے ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ قحط سالی ہوتی ہے، کہیں پہ باڑھ آتی ہے، کہیں پہ زلزلے آتے ہیں، اس طریقے سے ان کے اوپر دھیرے دھیرے عذاب کی پکڑ ہوتی ہے۔ قل انما انذرکم بالوحی لا یسمع صم الدعاء اذ ما ینذرون، اور کہہ دیجئے انذرکم، جن کو تم ڈراتے ہو، بالوحی وحی سے، ولا یسمع صم الدعاء، اور وہ نہیں سنتے، سمو بہرے ہے دعا پکارنا، اذ ما ینذرون، جس بارے میں تم انہیں ڈراتے ہو۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جو وحی کے ذریعے جو ڈراوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو کہتے ہیں وہ بہرے ہو چکی ہے، ان تک آپ کی پکار جاتی ہی نہیں کہ وہ کچھ سمجھے اور اس بات سے ڈرے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور جب ان کو چھوتا ہے ایک بھاپ، ایک لپک بھی عذاب کی، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے خرابی ہے اور ہم ضرور ظالم تھے۔ وَنَزَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَنَزَعُ، اور ہم قائم کریں گے اور ہم ضرور رکھیں گے موازینہ، ترازو، قسط انصاف کا، لیوم القیامت، قیامت کے دن، فلا تظلموا نفسا شیئا، پھر کسی بھی نفس پر کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا کچھ بھی۔ اور اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن میزان قائم ہوگا، وزن قائم ہوگا، اور اللہ پاک کسی پہ بھی ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا، اور اگر ہوگا وزن حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی، آتینا بہا، تو ہم اس کو لے آئیں گے۔ تو اللہ پاک اس میں فرما رہا ہے کہ جب میزان قائم ہوگا تو کسی پہ بھی تھوڑا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی اس نے کوئی نیک عمل یا بد عمل کیا ہوگا تو ان سب کو اللہ پاک اس کے سامنے لے آئیں گے۔ کہ ایک شخص ہوگا جس کا اعمال نامہ تولا جائے گا تو وہ بد اعمالیوں سے اتنا بھر جائے گا کہ وہ جھک پڑے گا، تو اللہ پاک کہیں گے، تو ندا دی جائیں گے فرشتوں کے ذریعے کہ اب اس کو جہنم میں ڈال دوں، لیکن اللہ کی طرف سے پکارنے والا ایک فرشتہ کہیں گا کہ رکو، اس کی طرف سے کچھ باقی ہے، تو گھبرا جائیں گا اور کہیں گا کہ اب کیا باقی ہے۔ تو ایک پرچی پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا اور وہ اس کے دوسرے میزان میں ڈال دیا جائے گا، تو وہ پلڑا جھک پڑے گا اور اس سے بچت ہو جائیں گی اور وہ جہنم سے نجات پا لیں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھے جن کے 2 غلام تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ یہ جو 2 غلام ہیں میرے، وہ مجھ سے جھوٹ کہتے ہیں، میرے امانت میں خیانت کرتے اور میرے لیے بہت برائی کا کام کرتے ہیں، اور میں جب ان سے ناراض ہوتا ہوں تو انہیں گالیاں بھی دیتا ہوں اور یہاں تک کہ ان کو مارتا پیٹتا بھی ہوں، تو اب میرے لیے کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری سزا ان کے خطاؤں کے برابر رہی تو تمہارا معاملہ برابری سرابری کا ہو گیا، اور اگر ان کی خطائیں کم تھی اور تمہاری سزا، ان کی خطائیں زیادہ اور تمہاری سزا کم تھی، تب تو تمہارے احسان کا بدلہ تم کو دیا جائے گا، لیکن اگر تمہاری سزا بڑھ گئی ان کی خطاؤں سے تو اس وقت تمہاری پکڑ ہوگی۔ اور وہ شخص چیخنے لگا اور رونے لگا، اور اس نے کہا کہ اس سے تو بہتر ہے کہ میں ان غلاموں کو آزاد کر دوں۔
وکفا بنا حاسبین، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے عطا کی موسیٰ اور ہارون کو فرقان، حق کو باطل سے جدا کرنے والی کتاب، وَضِيَاءً، اور روشنی، وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور ذکر متقیوں کے لیے۔ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمُ بِالْغَیبِ وَهُم مِّن سَاعَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور یہاں پہ متقیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو ڈرتے اپنے رب سے بن دیکھے متقی اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور وہ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت کے بارے میں اپنے دل میں خوف رکھتے ہیں۔ وَهَٰذَا ذِکْرٌ مُبَارَکٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنکرون، اور یہ ذکر ہے مبارک، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنکرون، اور تم اس کے منکر ہو۔